شاہ صاحب نے ایک بڑا ضروری سوال پوچھا ہے کہ بہت سارے لوگ بہت سی ایڈکشن سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، اسموکنگ ہے یا کوئی بھی ایسی بری عادت جس سے وہ جان چھڑوانا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں چھڑوا پاتے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جانتے ہیں رضوان شجاع صاحب سے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ وجہ اس کی یہی ہے جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اگر آپ کوئی بھی بیہیویئر ہے، ناٹ نیسیسریلی کہ اسموکنگ ہی ہے، لیزینس ہے یا پروکاسٹینیشن ہے یا لوگوں سے اینگر مینجمنٹ ہے، کوئی بھی ایشو ہے، اگر کوئی بندہ اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں پا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کانشیس مائنڈ اور سب کانشیس مائنڈ الائن نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. کانشیس لیول پہ تو اس کو پتا ہے کہ ٹھیک ہونا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سب کانشیس تک میسج جا نہیں رہا. جب وہ پہنچے گا تو وہ کنٹرول میں آ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے نا. اب وہ جائے گا کیسے؟ یہ تو اگر کسی سگریٹ پینے والے کو بول دیں تو وہ چھوڑ تو نہیں سکتا نا جب تک کہ وہ ہوگا نہیں. تو اس کے لیے ایک پورا پروسیس ہے جس پہ میں نے سر کے بھی ایک دو لیکچر دیکھے، نیورو ایسوسیٹیو کنڈیشننگ یا نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. وہ ایک پورا پروسیس ہے. اس سے جو نیورو ٹرانسمیٹر کو ٹرین کرنے کے لیے سب کانشیس تک میسج چلا جاتا ہے. اس میں پہلی چیز ہے کانشیس اویئرنیس. مثال کے طور پہ ایک بندہ سگریٹ پی رہا ہے، اگر وہ چھوڑنا نہیں چاہتا پھر تو چانس ہی نہیں ہے نا. اب اگر اس کو اویئرنیس آ گئی ہے کہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے تو پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ کانشیس لیول پہ تو اویئر ہو جائے اس کے نقصانات سے یا کیا اس کی وجہ سے ہماری صحت کو نقصان ہے. کیونکہ کئی لوگ ڈینائل میں بھی ہوتے ہیں، یار کچھ نہیں ہوتا، یہ سارے کرتے رہے ہیں، ہمارے کرنے سے کیا، یہ بھی ہوتا ہے. میرا دادا جو 85 سال تک پیتا رہا اس کو تو کچھ نہیں ہوا. وہ 85 کا تھا، میں مجھے جسٹیفائیڈ ہو گیا. ہاں جو 45 سال میں گزر گئے وہ ان کو نہیں دیکھ رہا نا، کیونکہ ڈینائل میں ہے. ٹھیک ہے نا. تو پہلا سٹیپ ہے کانشیس اویئرنس. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. دوسرا سٹیپ، اچھا یہ میری جو دوسری بک ہے مینٹل ایموشنل فلفلمنٹ، اے پیتھ ٹو اسپرچویلٹی، اس میں یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ. اچھا جی. پہلا سٹیپ ہے کانشیس اویئرنس. دوسرا ہے انڈرسٹینڈنگ دا میکینکس. اچھا جی. یعنی کہ وہ ویڈیوز دیکھے، پیپرز پڑھے کہ اس سے اسموکنگ سے اس کو کیا کیا نقصان ہو رہا ہے. تو وہ آہستہ 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 اس کے سب کانشیس تک جانا شروع. یہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر کھانے کی بہت زیادہ ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے، بالکل ویسے ہی کہ آپ کا سب کانشیس ٹرین ہو جاتا ہے. اچھا یہ آپ نے جو اس کانورسیشن میں نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ عادت جو ہے، کوئی بھی جو چیز ہے، کوئی بھی ہیبٹ ہے، اگر وہ ہماری بن جاتی ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے ڈسپلن کتنا ضروری ہے زندگی میں آنا. کوئی بھی عادت ہے ہم نے تبدیل کرنی ہے یا اپنی لائف میں انڈیوس کرنی ہے. دیکھیں ڈسپلن یہی ہوتا ہے کہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ اگر ٹرین ہو جائے تبھی ڈسپلن آ سکتا ہے. رائٹ. اگر میں صبح 4 بجے اٹھ کے نماز پڑھ کے جم جاتا ہوں پھر اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو وہ ایزی کام تو نہیں ہے جب تک کہ وہ میرے سب کانشیس میں میڈیٹیشن کرتا ہوں، جب تک کہ وہ میرے سب کانشیس میں آ نہ جائے. تو بیٹر یہی ہے. اس کے لیے جو میں آپ کو پروسیس بتا رہا ہوں. دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پروکسیمیٹی، یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ صحبت میں رہنا، دوستی میں رہنا جو یہ کام پہلے ہی کر رہے ہیں. سوشل اسپیکٹس اور آپ کی نیٹ ورکنگ ایسے لوگوں کے ساتھ، اس سے آپ کا نا اسٹینڈرڈ چینج ہو جاتا ہے. بہت اعلیٰ. نیو اسٹینڈرڈ بن جاتا ہے. آپ کا نارمل وہی ہو جاتا ہے. اس کی مثال یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس گاڑی ہے اور آپ سے کوئی گاڑی لے لے اور کہے کہ کل سے بس میں جاؤ، your mind will find a way to get the car. کیونکہ آپ کا نارمل، آپ کا اسٹینڈرڈ گاڑی ہے، کیونکہ آپ کا اسٹینڈرڈ جو بس میں جا رہا ہے 10 سال سے اس کا مائنڈ کچھ نہیں کر رہا کیونکہ اس کا نارمل بس میں جانا ہے.